ارادے سے جاتے تھے، آج کل کتنا آسان ہو گیا ہے کیا اللہ کے راستے میں دین کا کام کرنے کے لیے نکلے، اور کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، اور کوئی ایسے نہ تلوار چلانے کی ضرورت ہے نہ بندوق چلانے کی ضرورت ہے، اور وہی سیدھے سادے سے اعمال ہیں جو ہم اپنے گھروں پہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس بری اعمال کی قیمت کو لاکھوں گنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ایک نماز پڑھی جائے گھر پہ اور ایک مسجد میں پڑھی جائے تو 27 گنا مل جاتا ہے، اور اسی کو مسجد نبی میں جا کے پڑھے 500 گنا، اور حرم پاک میں پڑھے 1000 گنا، آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر کے اسے لاکھوں گنا آگے کر دیتے ہیں۔ وہی کام ہے اور کوئی مجاہدہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آدمی نے ایک صحیح کام کا ارادہ کیا ہے، سمجھے، تو اس میں اس نے اختیار کیا ہے بڑے والے کام کو۔ اعمال کے اندر فرق مراتب ہوتا ہے، اعمال کے اندر علم کی یہی خاصیت ہے، یہ جو علم ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے مسائل کا علم اور ایک ہوتا ہے فضائل کا علم۔ تو مسائل کا علم آسان ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ بچے جو ہیں جب مدرسے میں جاتے ہیں، اگر مدرسے میں بھی نہیں جاتے، اسکول بھی جاتے ہیں، تو اسے مکتب میں بھیج دو شام کو 1 آدھ گھنٹہ، تو مولوی صاحب اسے 1 آدھ گھنٹہ پڑھائیں گے، قرآن پاک بھی پڑھا دیتے ہیں، اور جو موٹی موٹی باتیں دین کی ہے سب سکھا دیتے ہیں 1-2 سال میں۔ اتنا آسان ہے دین، سمجھے۔ 10-12 سال کا بچہ ساری باتوں کو سب سمجھ لیتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کرنے کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اسے مکتب بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا بچپن میں، وہ پورے ماحول میں اس کی پرورش ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام ہم کو اس وقت دے دیا۔ وہ چلے 4 مہینے کو چلا جائے تو وہی اس کو مشق ہو جاتی ہے۔ تو مسائل کا جہاں تک تعلق ہے بہت آسان ہے۔ نماز پڑھنے میں کتنا مشکل ہے، سورہ فاتحہ سیکھ لو اور 2-4 سورتیں اور سیکھ لو تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ نہیں تحیات اور کرو، اور کون سی چیز ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، کون سی مشکل بات ہے، اور روزہ رکھنے میں کون سی یہی مشکل بات ہے۔ تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، سمجھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے۔ اسی طرح سے دین کی محنت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آسان کر کے دے دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم و احسان ہے، لیکن اس پر بھی ہم ناشکری کریں خدا نخواستہ۔ بڑے بڑے مجاہدے کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے اور اپنی جان لگا دیتا ہے، اور اس کے دماغ میں آ گیا کہ مجھے یہاں پیسے کم ملتے ہیں تو مجھے وہاں جانا ہے، اور کشتی میں سوار ہو گئے، اور خبریں آتی رہتی ہیں اخباروں میں، وہ معلوم ہوا کہ کشتی جو ہے ڈگمگائی اور ڈوب گئی، تو کئی سو آدمی سارے ڈوب گئے بیچارے۔ اور بتائیے، وہ اللہ کے راستے میں تھوڑی نکلے تھے، وہ بیچارے اپنا روزی تلاش کرنے نکلے تھے، اور اسی میں اپنی جان دے دی۔ تو دنیا کے کمانے میں کتنے بڑے مجاہدات کرتا ہے، اور وہ کمانے کے اندر اس کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے، پھٹکارا بھی جا رہا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، بھائی ہمیں تو پیسے چاہیے، تو ہماری ضرورت ہے، تو وہ اس کو برداشت کر لیتا۔ اور اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو وہ شاید 1-2 سال میں کوئی ایک موقع آتا ہو کہ کوئی یہ کہتا ہو یار تم کیوں آگے ہمیں سب معلوم ہے، ورنہ تو لوگ اکرام ہی کرتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جماعت آئی ہے تو بھائی یہ سب اچھے نیک لوگ ہیں،
عام طور سے یہی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ایک معمولی آدمی نے اور ایک بڑے آدمی کو ڈانٹ دیا، تو اگر اسے برداشت کر لے تو کون سی مشکل بات ہے. لیکن وہ اس لیے برداشت نہیں کر پاتا کہ عظمت تو دنیا کی چیزوں کی بیٹھی ہوئی ہے. لوگ ہے کہ یہ بتائیے تو ڈانٹتے ہیں، ہم نہیں جاتے، نہیں جاتے تو کوئی مت جاؤ، سمجھے. وہ ایک صاحب ہمارے علی گڑھ میں وہ جماعت میں نکلے تو وہ ڈاڑی نہیں تھی ان کے، سمجھے. اب وہ وہاں وہ جماعت گئی مدراس میں، اور وہاں کسی نے ان کے منہ پر ہاتھ پھیر دیا. ابھی ایسے بھی اچھا وہ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر کے بتائیے انسلٹ کرواتے ہیں ہماری، اور میں اب جا رہا ہوں. تو وہ جماعت کے جو امیر صاحب ہیں انہوں نے وہ بہت الگ لے جا کے یہ کہا تم چلے جاؤ گے، یہ بتاؤ کس کا نقصان کرو گے، جماعت کا کیا نقصان ہوگا یہ بتا دو تم. اور آدمی سمجھدار پڑھا لکھا آدمی کہا ہاں جماعت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا ہی ہوگا. تو انہوں نے خود اپنا ایک قصہ بتایا. وہ ٹھہر گئے اور ماشاء اللہ ترقی کی انہوں نے وہ خود اپنا قصہ سنایا. اور ان کے اتنے ریسرچ پیپرس ہیں، سمجھے. اور ریٹائرمنٹ کی بات کہنے لگے میں 250 ریسرچ پیپرس کو لے کر کے بیٹھ گیا ایک دن اور سوچنے لگا کیا کارنامہ کیا میں نے، کیا کارنامہ کیا. اتنے سارے وہ یہ ریسرچ پیپر میں نے لکھے ہیں، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے بہت اونچی پوزیشن پر ان کے سینکڑوں جو شاگرد ہیں وہ ڈاکٹر بن گئے اور بڑے بڑے عہدوں پر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی بھی کام نہیں آئیں گے، یہ ساری ڈگریاں یہیں رکھ کے رہ جائیں گے. وہ میں نے ساری جمع کی اور بکسے میں بھر دی. میں نے کہا یہ سب بیکار، یہ کسی کام کی نہیں ہے. لیکن اللہ نے دین کی محنت میں لگا دیا ان کو. وہ ہمارے بہت اہم ساتھی بن گئے، بہت انہوں نے محنت کی، اللہ کو پیارے ہو گئے. بزرگ اور دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ کام بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، سمجھے. اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور قدر کرنے میں جب آدمی کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے تو شکلیں اختیار کر لیتا ہے. ابھی یہ کووڈ آیا نا، تو وہ ساری وہ لوگوں کو بہانہ مل گیا، سمجھے. اور ماشاء اللہ جو جن کے ارادے ہی غلط ہیں انہوں نے اس کووڈ کو بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، سمجھے. سب نے استعمال کیا. وہاں جو بیماری وبا پھیلتی ہے، کبھی فلو پھیل جاتا ہے، کبھی اور پھیل جاتا ہے. یہ بیماری بھی پھیل گئی ہے، صحیح پھیل گئی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ آ گئی. تو اب وہ کسی نے کھانا پینا تو چھوڑا نہیں اس کے لیے، سمجھے. اور ساری دنیا بھر کے کام ہوتے رہے. تو اگر دین کے کام کو بھی آدمی یہ سوچتا کہ سارا مسئلہ تو میرا اسی سے حل ہوگا، سمجھے، تو پھر کیوں چھوڑتا ہے. تو ہمارے یہاں علی گڑھ میں پتہ کیا ہوا، وہ جب ساتھی بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے بھائی کیا کریں. ایک مصیبت آ گئی، مسجد میں 5 سے زیادہ آدمی نہیں جا سکتے، اور وہ بھی کھڑے ہوں دور دور پریڈ کروا دوں. تو اب ایک مصیبت، 5 آدمی وہ بھی 2-2 میٹر پر کھڑے ہوتے، یہ کوئی نماز ہے. تو اب لیکن اب حکومت آرڈر اوپر سے آئے تو اس کے خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتے. تو سب نے سر جوڑ کے بیٹھے. انہوں نے کہا کیا کریں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مسجد میں نہیں گئے تو ہم اپنے مسجد کے اطراف میں ٹھیے بنا لیتے ہیں. تو ایک مسجد کے اطراف میں کہیں 5 کہیں 7 کہیں 8 ٹھیے بنا لیے، سمجھے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ ادھر گلی والے جو ہیں اس گھر میں
وہاں وہی نماز پڑھیں، وہیں تعلیم کریں اور وہیں مشورہ کریں اپنا، تو 3-4 آدمی ادھر میں پرانے ہیں اور وہیں سے اپنی 3 دن کی جماعت نکالیں۔ تو ایک جگہ کے بجائے، اب مسجد میں تو پابندی ہے، وہاں تو پولیس بھی لگی رہتی تھی، سمجھے، تو وہ ایک جگہ کے بجائے 8 جگہ کام شروع ہو گیا۔ مل کے بیٹھے تو ایک جگہ کے بجائے 8 جگہ کام شروع ہو گیا، کہیں 6 جگہ کام شروع ہو گیا، تو کام بڑھ گیا، سمجھے، بجائے گھٹنے کا کام بڑھ گیا، کیونکہ ایک سے ملاقات ہو گئی۔ تو جب آدمی سوچے کہ مجھے کرنا ہے تو اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سجا دیا جائے، طریقے اس کے سمجھ میں خود بخود آ جاتے ہیں۔ وہ اسے یہ سوچے کہ مجھے تو کام کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے دین کو بھی، اور دین کی محنت اس زمانے میں بے انتہا آسان، اور یہ محنت اس کا مقصد کیا ہے؟ زندگیوں میں تبدیلی آوے، لوگ دین کی بات کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو بدلتا ہوا اپنے آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ حالانکہ کوئی ان سے زبردستی نہیں کی گئی، اور اگر بھی ٹیم نہیں لگا ابھی چلے میں چلے جاؤ، اتنا ہی، اور وہاں بھی خوشامدی کرتے ہیں۔ آدمی ارادہ کرتا ہے، پھر وہ گھر گئے تو گھر میں گھر والی نے ڈانٹ دیا اور ماں باپ نے بھی اس کو پیچھے گھیر لیا، تو پھر وہاں جماعت جاتی ہے وصولیہ بھی کے لیے، چلو چھوڑو بھائی، اور وہاں اس جماعت پہ بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے، لیکن وہ نکال لاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مجاہدہ ہے، اس مجاہدے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگیاں پلٹ دی، لاکھوں کروڑوں کی پلٹ لی، اور وہ لوگ جو اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے دین سے دور بھاگے چلے جا رہے تھے اور دوسرے طریقوں میں گر رہے تھے جا کر کے، تو ایک طرف تو ان کی زندگیاں بدلی اور وہ گرنا رک گیا، اور پھر وہ دوسرے لوگ اس طرف کو آنے شروع ہو گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی پاک صاف زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی کم ہیں اور پھر بھی یہ خوش ہیں، آپس میں مل جل کر کے بیٹھتے ہیں اور ساری فیملی ایک ساتھ انٹیکٹ رہتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا اثر ڈال دیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ محنت اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ہم کو ملی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپس کے مشورے سے بیٹھ کر کے ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے، سمجھے، انسانیت کو صحیح رخ پر آ جائے، سمجھے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، ایک ایک کی خوشامد کرنا، زبردستی کرنا ہے مشکل، لیکن خوشامد کرنا آسان ہوتا ہے۔ خوشامد جو ہے نا، پیسے مانگنے کے لیے فقیر جاتا ہے تو خوشامد ہی تو کرتا ہے، وہ کون سی یونیورسٹی میں سیکھتا ہے کہ اس طرح سے مانگنا چاہیے؟ وہ پیدا ہوا، اس نے سیکھ لیا، وہ فقیر، اس نے کہا کہ میرا تو پیشہ ہی ہے، اور وہ ایک دم سیکھ لیتا ہے۔ تو ہمارا کام تو خوشامد کرنے کا ہے، تو وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنے کو چھوٹا بنانا اور دوسرے کو بڑا بنانا۔ ہمیں تعلیم جو ہے وہ اسی کی دی گئی ہے، تو بڑا بنانا تو ہے مشکل اور چھوٹا بن جانا ہے آسان۔ آدمی اپنے اندر تواضع پیدا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تواضع سب سے زیادہ محبوب ہے کہ آدمی اپنے کو کہے کہ میرے اندر اچھی سی بات نہیں ہے، میں خراب آدمی ہوں، اور ہمارا جو بھائی ہے وہ مجھ سے اچھا ہے، یہ آسان ہے، اور یہ سوچنا کہ میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو مشکل کام کو اختیار کر لیتے ہیں اور آسان کام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس دعوت کے کام میں دنیا کی چیزوں کی عظمت ہٹ کر کے اللہ کے انعامات کی عظمت اور اللہ کی عظمت دل میں خود بخود آ جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو، نہ صرف یہ کہ ہم خود اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بلکہ ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے سارے بھائیوں کو
اس رخ پر لانے کی محنت میں لگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے نوازنے کے لیے تیار ہے. تو تم تیار ہیں بھائی اس کے لیے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا. تو بھائی اس کے لیے کیا ہوا، عصر کے بعد کچھ ارادے ہوئے تھے لوگوں کے؟ تو یہ یعنی کم سے کم یہ ہے کہ ہم سب اس کا ارادہ کریں کہ 4 مہینے ہم سب کو لگانے ہیں، اور وہ مسجد کی جماعت کو لے کر کے ہمیں چلنا ہے. سمجھے؟ یہ کام مسجد کی سطح پر لے کر کے آنا ہے. سمجھے؟ اسے ہائی فائی بڑے بڑے مجمع جمع کرنا اور اجتماع کرنا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. مسجد کی جماعت 3 دن کی بھی نکلے، چلے کی بھی، 4 مہینے کی بھی، اور ساری دنیا میں جائے، لیکن خود سے یہ طے نہ کریں کہ مجھے کہاں جانا ہے. ہمارے یہاں اتنا صحیح مشورہ ہوتا ہے کہ بہت سے مسجدوں کی جماعتیں آ جاتی ہیں، ایک دن مشورہ کر لیتی ہیں، اور بھائی ہماری جماعت تیار ہے، ہمارے لیے طے کر دو کہاں جانا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، پیسے اتنی قربانی دے سکتے ہیں، آپ طے کر دو. اسی پر سارا کام ہو جاتا ہے. لیکن وہ وہاں جا کر جماعت میں جا کر بھی اپنی چلائے، ہمیں اس رخ میں بھیج دو، تو وہ بھی سب گڑبڑ ہو گیا، نیت ہی خراب ہو گئی. تو اتنا سا مشورہ ہے، سمجھے، جو ہمارے اللہ کے راستے میں کرایا جاتا ہے. مسجد کی سطح پر ہم لائیں کام کو، اور وہاں سے 3 دن کی بھی، اور چلے کی بھی، اور 4 مہینے کی، اور ملکوں کی جماعتیں نکالیں. تو اس کے لیے ارادے کریں کہ اپنی اپنی جماعتوں سے کون تیار ہے اپنی اپنی مسجدوں سے جماعتیں نکالنے کے لیے. ماشاء اللہ. ہاں اچھا بھائی، یعنی عصر کے بعد جو بات ہوئی ساتھیوں کی، جو 31 جولائی تک تھی، ان کی ترتیب تو بن گئی، لیکن ابھی بھی جن ساتھیوں کے آدمی ماحول کے اندر بیٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کے اندر خیر کا جذبہ ڈال دیتے ہیں. جس وقت دل کے اندر خیر کا جذبہ آ جائے، آدمی پوری طور پہ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کی ترتیب بنائے. اگر اس کی ترتیب بن جاتی ہے تو اس پہ جو ہے نا مرتے دم تک معمولات کے اندر آ گئے. تو بھائی ایسے ساتھی جن کے جماعتیں نہیں بنی، لیکن 31 جولائی تک 3 چلے کا بھی اللہ نے دل کے اندر بات ڈالی ہے، وہ 1 منٹ کے اندر کٹ جائے اپنی جگہ سے، تاکہ ان کی بھی ابھی بھی جماعت بن جائے اور ترتیب جماعتیں. جی ایسے ساتھی جن کی ابھی تک جماعتیں نہیں بنی 31 جولائی تک، ابھی دل کے اندر اللہ نے بات ڈال دی کہ میں 31 جولائی تک 3 چلی کے لیے نکل سکتے ہیں، تو بھائی اللہ نے دل کے اندر خیر کی بات ڈالی، اللہ کی طرف سے توفیق ہے، پوری طور پہ ساتھی کٹ جائے. اللہ سے کیا دیکھو وقت بہت ہے، اصل میں تو ہمارے کام کی ترتیب نقد نہیں کرنا، لیکن چلو جیسے یہاں ایک نظام بنا ہوا ہے اس کی جیسے ساتھی اور ہمت ہے. دیکھو اپنے دل کے اندر جان لے، جس کی دل کے اندر بات آئی کہ 31 جولائی تک میرے 3 چلی کی ترتیب بن سکتی ہے، وہ ساتھی، اور جن کی جماعتیں نہیں بنی وہ ساتھی کرنا اپنی اپنی مسجد ہے جی ہاں کدھر بیٹھنا ہے جی، اور ساتھی ہمت کرتے کھڑے ہو جائیں. اچھا بھائی سارے ساتھی سے گزارش ہے کہ وہاں شمال کی طرف بھائی تشکیل والے ساتھی بیٹھے، ان کے پاس ابھی چلے، اور بھی جس بھائی کے دل میں بات آ رہی ہے 31 جولائی وہ بھی ان کے ساتھ چلے، باقی ساتھی اپنی جگہ تشریف رکھیں. جی اس طرح بھی جمعہ پہ ہے نا، یہ سارے جو ہے نا جو شمالی حال ہے اس میں تشریف لائے، شمالی حال میں تشکیل والوں کے پاس تشریف لیجیے. اچھا باقی الحمدللہ سارے بھائی ماشاءاللہ اللہ نے کافی عرصہ کے بعد یہاں جمع ہونے کی توفیق دی. تو بھیا اور ہم نے بات عصر کے بعد یہ سنی ابھی بھی، تو جی ٹھیک ہے آپ بھی چلیے ان کی بات. تو بھائی سارے بھائی جو آئے نا وہ اپنے اس کام کے بارے میں ترتیب طے کریں. 4 مہینے سے دیکھو ہر مسلمان سے اس کا مطالبہ ہے 4 مہینے کی ترتیب ضرور بنا لیں، کیونکہ 4 مہینے کے بغیر اس کام کی ذمہ داری کا شعور جو ہے نا نہیں آتا. تو یہ سارے بھائی جتنے بیٹھے جن کے 4 مہینے لگے، لیکن تاریخ کے تعین کے ساتھ جو اس سال کے آخر تک 3 چلے کے ارادے کر لیتے ہیں، یہ ساتھی بھی ذرا یعنی کھڑے ہو جائے اپنی جگہ پہ. جی آپ ادھر بیٹھے اچھا یہ ساتھی ذرا بس 1 منٹ دیا، جو یعنی 31 دسمبر تک اپنی 3 چلے گی، جن کی 3 چلے ترتیب بناتی ہے، ساتھی بھی ذرا کھڑے ہو جائے. دیکھو قبولی سی گڑی ہوتی ہے، آدمی تھوڑا سا جو ہے ہمت کر کے کھڑا ہو جائے اور پھر تاریخ خود طے کر. جی یہ ساتھی ذرا بس آدھے منٹ کے اندر کھڑے ہو جائے.
بھائی دیکھو کوئی ساتھی ایسا چلو یہ سال بھی نہیں، یہ 2-3 سال کے اندر 3 سال کے اندر بھی جو آدمی 3 چلے کی ترتیب بنا سکتا ہے وہ ساتھی بھی ذرا کڑے، تاکہ ایک ساتھی بھی ایسا نہ رہے کہ جس کی ترتیب نہ بن جائے. ٹھیک ہے نا ساتھی؟ سارے بھائی خود بھی کوشش کریں اوروں کو بھی آپ، لیکن تاریخ ضرور یہ کریں. اور بھائی دوسری بات ہے کہ دیکھو زیادہ کام تو ہمارا مقام پہ ہوتا ہے، سارے بھائی جو مقام پہ جا رہے ہیں ابھی سے ترتیب طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو یعنی 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک دینے کی کوشش کریں گے. اور دل کے اندر یقین کر لیں کہ جو مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے ہمارا موقع دینا یہ میری زندگی کا اصل سرمایہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا سرمایہ. جو وقت دیں گے نا اللہ پاک پر غیر سے ہمارے مسئلے بھائی سارے بھی کوشش کریں گے نا. ابھی جو ساتھی جن کا وہ ہے وہ تو قریب ہے، دعا ہوگی ان کا انشاءاللہ مسافہ ہوگا، اور باقی ساتھی مقام پہ اس نیت سے جائیں کہ انشاءاللہ مقام پہ اپنے کام کو زیبا مسجدوں کے اندر جماعت مضبوط کریں گے، مسجد کے اندر گلوں کی ترتیب بنائیں گے، ملاقاتیں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. چلنے کی نقل کی جماعتیں چل رہی ہے جن کے جدھر موجود ہے یا قیام ہے اور ان کی پہلے کی ذمہ داری وہ ساتھی وہاں جو وہ ہے جنوبی وحال ہے محتاب بھائی کے ساتھ پہ تاکہ گاڑی کی ترتیب کے بارے میں باقی ساتھی سے ابھی دعا ہوگی. جو ساتھی خروج ہے وہ تو مسافہ کریں گے، جن کا خروج نہیں ہے وہ اپنے گھروں میں مقام کی محنت کی یہ نیت سے جائے. انشاءاللہ مقام پہ آپ ایسی محنت کریں تاکہ کوئی مسلمان اس محنت کے بغیر نہ رہے. ہر مسلمان کی جی کے اندر یہ عزم ہو کہ میں اس کے لیے رہ رہا ہوں کہ میری ذریعے سے پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت دین کی محنت دین کا نقشہ زندہ ہو. چاہے تھوڑا محنت کرے لیکن جذبہ یہ نیت ہو، اور کسی مسلمان کو اس کے بغیر ہم نہ جڑے. تو سارے بالکل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم